مگر ویسے مجھے بتائیں خلیل صاحب، آپ خود بھی بڑے اس قسم کا جغت بازی اور مزاح کی ایک رکھتے ہیں، مگر آپ کبھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ٹیلی ویژن کے اوپر، لوگوں کو اپنے انٹرویوز میں نہیں نظر آتے. اصل میں کیا ہوا، کیا گھبراتے ہیں آپ یا کیا؟ نہیں، مجھے میرا امیج بنا لیا گیا، ٹاپک ہی مجھے سنجیدہ دیے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. آپ کو کامیڈی ٹاپک دوں میں؟ بتائیے تو آپ کریں گے اس کے اوپر؟ ٹاپک پہ نہیں ہو سکتا، وہ چل چلاؤ میں پھر گفتگو ہوتی ہے. کامیڈی ڈرامہ لکھنا پڑ جائے تو وہ سارا دیکھو میری فلموں میں ڈراموں میں کامیڈی ہوتی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف کامیڈی. سر آپ نے ایک بڑا اچھا ڈرامہ لکھا تھا، بڑا یادگار بھی ہے میرے پاس تم ہو. آپ کو ایز اے رائٹر کیا لگتا ہے کہ آپ کے وہ لکھے ہوئے کردار کو کس ایکٹر نے اچھا جسٹیفائی کیا تھا، عدنان صدیقی نے یا ہمایوں سعید؟ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میری زندگی کا یہ واحد سیریل تھا جس میں میں ہیروئن کے بارے میں کنسرن نہیں تھا. اچھا. مجھے یہ دونوں لوگ چاہیے تھے 101%، اینڈ بوتھ پرفارم سو ونڈرفلی. دونوں ہی. اور عریش ڈرامے کا نام کیا تھا؟ میرے پاس تم ہو. میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اب یہ بہانہ کیا کرو. یہ آپ نے خود ہی سے کچھ خوش فہمی پالی ہوئی ہے. ویسے آپ نے وہ ڈرامہ پورا دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا تھا. آپ ہمایوں سعید کے اس میں فوت ہونے سے کنونس تھیں؟ ایز ان مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لکھا تھا نا، عائزہ خان کی بھی ایکٹنگ اچھی تھی، ہیرا مانی کی بھی اچھی تھی، سب نے ایکٹنگ اچھی کی تھی، عدنان صدیقی صاحب کی بہت اچھی. لیکن یہ تے سر اینا پریشان ہوئے نے جدو ہمایوں سعید صاحب نو تسی ڈرامے چ ماریا ہے، یہ ساری فیملی انہوں نے کٹھی کر کے 3 دن روندے رہے. میں وہ پبلک کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ وہ سنیما میں شروع ہونے سے پہلے میں نے تقریر فرمائی کو 5 منٹ کی. اچھا. جو ہی ڈرامہ ختم ہوا، اچھی خاصی پڑھی لکھی عورتوں نے مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دی. میں ان کو سمجھا رہا، میں کہا کہ دماغ خراب ہے تم لوگوں کا، شوہر ان کے کھینچ رہے ہیں ان کو، وہ تو پل پڑی ہوئی تھی میرے اوپر، اور میں نے کہا دماغ خراب ہے، میں بات کرا دیتا ہوں، اچھا خاصا زندہ ہے. مگر ویسے ہی آپ کے ساتھ بڑا رہا ہے پیارے افضل کے اندر حمزہ عباسی کا کیریکٹر. پیارے افضل میں جہاز میں بیٹھا ہوا، میں جا رہا ہوں، جو ہوتا ہے نا آپ جا رہے ہوتے ہیں اور سامان رکھنا ہے آپ نے، تڑاخ ایک تھپڑ آیا میری کمر کے اوپر. میں نے دیکھا تو 70 سال کی اماں تھی. میں نے اماں جی کیا ہوا؟ وہ افضل کیوں مارے؟ یہ کراچی کے سنیماؤں میں چلا تھا اس کا لاسٹ. ہاں مجھے یاد ہے. میں حمزہ اور ہمایوں بیٹھے ہوئے تھے، ایپیسوڈ ختم ہوا ہے تو 2 لڑکیوں کو دندر پڑ گئی. تو مجھے حمزہ کہتا ہے پاجی نیمے ہو کے نکلو، ایسے کوئی مسئلہ ہوئے گا جی. اس دن میں ڈر کے نکل گیا تھا. مگر آپ کیوں باز نہیں آتے؟ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ بھائی ہمایوں سعید نے اور ندیم بیگ نے ٹل لگا دیا کہ میں حمزہ علی کو ماروں. میں نہیں مان رہا تھا، میں نے کہا میرے اوپر بڑے داغ ہیں تو میں اس کو موت تک پہنچا کے واپس لے آؤں گا. ہوا یہ کہ کچھ 4 ایپیسوڈ باقی تھے اور یہ پھر تھک گئے. جب میں غصے میں آ جاتا تھا یہ چپ ہو گئے. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو 12 بج گئے تو انہوں نے کہا چل کے کھانا کھاتے ہیں، تو ہم وہاں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے. یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا میرے، میں ہمایوں، بھابھی، میں بھی موجود تھا اس کھانے پہ. یہ اٹھ کے آ کے نا اس نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے کہا خلیل بھائی مجھے مار دیجیے، میں زندہ ہو جاؤں گا. مجھے یہ لائن اچھی لگی اس کی. واہ واہ. میں نے کہا جا مار رہا ہوں تجھے. ایک اور واقعہ، میرے کزن ہے، ان کی بیٹی جب چھوٹی سی تھی ان کو ملا تھا میں، وہ شادی پر میں اس کی گیا ہوا، تب میں مل رہا تھا اس کو. تو وہ دلہن بنی اٹھ کے آ گئی، کہتی ہے انکل وہ دیکھیے یونیورسٹی میں کوئی مانتا نہیں ہے کہ آپ میرے انکل ہیں، آپ کو قسم ہے مجھے پیارے افضل کا وائنڈ اپ بتا دیں. میں نے کہا بیٹا دیکھو یہ کوئی میں یہ کبھی باتیں بتا آپ کو انکل قسم ہے، دیکھا آج میری شادی پہ. میں نے کہا وہ زندہ رہے گا، ہیپی اینڈنگ ہے. اس کے بعد حمزہ علی عباسی والا یہ واقعہ ہو گیا. تو اس بچی نے آپ کو فون نہیں کیا؟ میرے پاس ایک اور پوئٹری سے ریلیٹڈ سوال ہے. کوئی ایسی پوئٹری جو آپ نے نئی لکھی ہو اور ابھی تک ہمیں سے کسی نے نہ سنی ہو تو وہ سناتے کوئی شعر. یہ دلی پیسے دینے پینے جی. سناؤں گا تو اس سے پہلے ہی وائرل ہو جائے گی. ہاں وائرل ہو جائے گی. وہ اس وقت کمپوز ہو رہی ہے. وہ سنا دے جی صرف ایک باری سنائی تھی. بہت مزہ آیا. میں وہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک دفعہ کون سی نظم کا عنوان ہے. میں وہ پوری غزل سنا دیتا ہوں جو میرے گانے کے ساتھ منسلک ہے. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. اس سے پہلے جو 2 اشعار ہیں اور یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے. 9th کلاس میں؟ یا لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا.
तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा, यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, फिर मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। खलील साहब, आपके इशार अपनी जगह, जो इसको पजीराई मिली है वो भी हम सब जानते हैं, लेकिन अब 9वीं क्लास में ये सोच रहे थे, ये आप मुझे बताएं जरा, 9वीं क्लास में आप किस किस्म के बच्चे थे? अच्छा, वैसे आज भी मैं कहूँगा इसमें मेरा कतई कोई कमाल है ही नहीं। ये बात अब मान लेनी चाहिए ना कि ये सरासर वदियत था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था। एक पूरा 15 साल का दौर रहा है जिसमें मैंने उर्दू में अपना नाम नहीं लिखा। आई रिएक्टेड अगेंस्ट माई पेरेंट्स विल, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ूँ। वो उस वक्त सही सोचते थे। एंड आई वाज अ बैंकर। उसके बाद मेरी बीवी आई, वो मेरे अम्मी अब्बा को 10 से ज़रब दो, तो मैं रात को सोने से पहले कोयला रखता था कि रोज़ तो बैठ के लिखनी पड़ती है ना, तो शायरी तो हो जाती है, तो मैं कहाँ लिखूँ। वो मैं कोयला नीचे रखता था बेड के नीचे, शेर हो जाता था तो करवट लेके नीचे फर्श के ऊपर लिख देता था। आई वाज पोस्टेड इन आज़ाद कश्मीर, उस वक्त मैं नेशनल बैंक में था। तो वो सुबह पानी गर्म करने के लिए जाती थी ना, मैं फटाफट एक पर्ची पे लिख के उसको पर्स में डाल लेता था, और फिर मैं जाके फ़ोन करता था अपने दोस्त मिर्ज़ा इकरामुल्लाह बेग को लाहौर, और वो 80 रुपये खर्च होते थे 1 मिनट के, और उसको बोलता था कि 1 मिनट में ही शेर लिख लेने। फिर वो पर्ची फाड़ देता था, और जिस दिन वो पर्ची नहीं फटती थी, खुदा न खास्ता 7 अगर वो रह जाती थी वापस पर्स में, वॉलेट जिसको बोलते हो आप, हम पर्स बोला करते थे, फिर पता नहीं हाँ हमारे साथ क्या हो। क्रिएटिव लोगों के ऊपर ये इनाम है कि उनको इंतहाई बदज़ौक़ बीवी मिलती है। ये सिर्फ मेरे शो में उन्होंने बात की है। ये जब आप टैग करेंगे तो आज मुझे गुस्सा इतना आया हुआ जितनी मैं बेइज्जती करा के आया हूँ। السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ नो, आई एम नॉट अ शेख। नो शेख, تعرف أول تعرف वासे चौधरी। वैसे ही चौधरी। वैसे ही नहीं, शुरू से ही चौधरी। اوه معلش معلش. हाँ, कैप्टन द प्रोग्राम इन गपशप। اوه بايلوت ما شاء الله. हाँ माशाल्लाह। تعرف أول تعرف. तारिफ इन्हों दा नाम है जी वजन बिन जर्रा। जी, شيخ وزن بن ذرة. शेख वजन बिन जर्रा। शेख वजन बिन जर्रा। मेरा नाम है अजवर बिन वड़ैच। इन्हों दा मैं मुतरजम तर्जमान। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੂਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। बुरी गल इस तरह नहीं कहना चाहिए वासे चौधरी साहब। هذا نفر المسكين يبغى فلوس. नहीं कह रहे वो गरीब आदमी है, कुछ पैसे चाहिए ना तो दसो। शक्ल शेर से गरीब। خلاص يا हाँ वैसे मुमस्सिल या पाकिस्तानी। أيوة. हाँ एक 10 के बोलिया कर, मैं तेरे मुंह दे विच चलिया सा।